और आप देख रहे हैं बजट ट्रांसमिशन 2026-2027। आज जो है सिंध का बजट पेश किए जाने वाला है और हमेशा की तरह इस बार भी सवालात भी होंगे, जवाबात कम ही मिलते हैं अमूमी तौर पर। एक तरफ हुकूमत कह रही है कि ये तरक्की के सफ़र को जारी रखा जाएगा, दूसरी तरफ इत्तलात ये मौसूल हो रही हैं कि कोई बड़ा नया तरक्याती बजट जो है मंसूबा नहीं इस साल जो है वो बजट का हिस्सा होगा। अब सवाल ये कि अगर नए मंसूबे नहीं शुरू होंगे तो जो पुराने जो मंसूबे हैं उसकी तकमील कब तक मुतवक्के है। साथ ही साथ सरकारी मुलाजमीन के लिए 7% तनख्वाह बढ़ाने की तजवीज़ है, लेकिन क्या ये इजाफा महंगाई जो है उसको कम कर पाएगा या उसकी रफ्तार को कम कर सकेगा, या फिर तनख्वाह बढ़ने के चंद दिन बाद भी इजाफा जो है वो जेब से गायब हो जाएगा, जो टैक्स की भरमार हो जाती है। और दिलचस्प बात यह है नाज़रीन, जो कि मुझे बड़ी ये इंटरेस्टिंग लगी कि हुकूमत ने किफ़ायतशारी का झंडा भी बुलंद कर दिया है। नई गाड़ियाँ नहीं खरीदी जाएंगी, नए फर्नीचर पर पाबंदी होगी, लग्जरी अखराजात जो है वो बंद होंगे, वुज़रा और अफसरान इकॉनमी क्लास में सफ़र करेंगे। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी कि क्या आया ये वाक़तन ऐसा होगा या ये सिर्फ एक हेडलाइन में आने के लिए और एक सिर्फ एक स्टेटमेंट है। आगे जाके देखेंगे कि इसमें कितनी सदाकत है। बहरहाल मेरे साथ इस ट्रांसमिशन में साथ दे रहे हैं मेरे साथी एंकर बिलाल एहसन। जी बिलाल भाई, आप क्या समझते हैं आज जो सिंध का बजट आने वाला है उससे कितनी तवक्कुआत हैं, और जो जैसे कि अभी मैंने तस्करा किया कि जी हुकूमती जो नुमाइंदे हैं, जो सरकारी जो दौरे होते हैं वो इकॉनमी क्लास में सफ़र करेंगे, प्लस लग्जरी गाड़ियों पर पाबंदी है, नए फर्नीचर पर पाबंदी है। तो अब मुझे ये बताएं कि क्या ये मुमकिन होगा, क्योंकि लोगों की शादियां भी होती हैं, लोग अपने नए घर भी मूव कर रहे होते हैं। सना, मैं बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका, बहुत खूबसूरत सवाल है आपका, लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले मेहमानों का तारुफ करवा दें आपसे। मैं कल भी आपसे पहले आपका मौक़िफ़ जानना चाह रही थी, आप अपना बताएं तो फिर हम गेस्ट की तरफ। अच्छा, मेरा ख्याल है पहले उनको कर दें, फिर इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि एज यू विश। ठीक, पहले हम वो कर ले। मेरा ख्याल है कि अगर हम चलते हैं तो पहले आज स्टूडियो में जो हमने जिन मेहमानों को मदऊ किया है उन मेहमानों में सबसे पहले मेहमान मेरा अतीक मीर साहब है, जो कि सदर है ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद की, और काफ़ी से ज़्यादा जो है ये एक दबंग शख्सियत है और SMEs में जो है ये सबसे अच्छे अब गिरफ्त भी रखते हैं। थैंक यू अतीक मीर साहब कि अर्ली इन द मॉर्निंग आना पड़ा। और मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब अजीम अहमद अलवी साहब। अलवी साहब साबिक सदर साइट एसोसिएशन रहे और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काफ़ी से ज़्यादा एक्टिव मेंबर हैं ये, और एज ए साबिक सदर साइट एसोसिएशन के रहते हुए इन्होंने साइट्स पे काफ़ी तरक्याती काम भी कराया, बेहतरीन आदमी हैं, इकोनॉमी को अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू सर जी। कोई मीटिंग तो नहीं थी ना? मीटिंग छोड़ के आना पड़ा हो? नहीं, थैंक यू। मेरे तीसरे एंकर हैं जो सबसे बेहतरीन शख्सियत हमारे यासिर हुसैन साहब। यासिर हुसैन साहब जो है हमारे साथ जो है आप समझे कि हमारे चैनल 5 के सीनियर एंकर पर्सन भी हैं, बेहतरीन किस्म के जो है वो इकनॉमिक मैं समझता हूँ एक्सपर्ट भी हैं, और आज आप हमको देखते होंगे कि एंकर करते रहते हैं, लेकिन आज हमने इनको होस्ट में बिठाया है। तो मेरे ख्याल में यानी यासिर से एक बात पूछो, यासिर ये सीट हॉट है या वो सीट हॉट है? सर वो वाली बहुत ज्यादा हॉट है। बहुत ज्यादा। चले अच्छा, अब आपकी सवाल की तरफ आ जाता हूँ। बात ये होती है, देखें फेडरल जो वफाक का बजट आया उसमें उन्होंने कहा कि जनाब आली बिजनेस क्लास में जो सफ़र करेगा उस पर एक्साइज ड्यूटी उन्होंने ख़त्म कर दी। अब आप मुझे बताएं बिजनेस क्लास में कौन सफ़र करता है? नंबर 1। नंबर 2 ये कि सवाल ही पैदा होता है कि उन्होंने कहा सुपर टैक्स ख़त्म कर दिया हमने 50 करोड़ रुपए तक। ओके जी, 50 करोड़ रुपये तक सुपर टैक्स ख़त्म कर दिया, 50 करोड़ से ऊपर आपने 10% से 8% कर दिया। कहने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन देते हैं ये इलीट क्लास को। अब आप जो ये बात कर रही है 7% वाली बात की आपने, नामुमकिन है। और मेरा ख्याल है कि हमेशा यासिर साहब भी कहते रहते हैं, हम भी कहते रहते हैं, इन्फ्लेशन है 13%। बिल्कुल, जो इन्फ्लेशन है 13% और जो गवर्नमेंट कहती है कि जनाब 7.5% है, ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह के महकमा मौसमियात कहती है कि आज गर्मी की शिद्दत जो है 38 डिग्री सेंटीग्रेड होगी, लेकिन हिद्दत उसकी 45 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। बिल्कुल इसी तरह है। तो कहने का मकसद ये है कि सना के बिल्कुल जो है वो मतलब कि नामुमकिन सी बात है, और यकीनी तौर पे हुकूमत खुद चोरी खुद सिखाती है कि आप रिश्वत लें, आप बेईमानी करें ताकि अपने ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सकें। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो फिर मेहमानों, फिर अब आपने तो जवाब दे दिया। अहमद अजीम साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कि सर ऑब्वियसली आप बिज़नेस कम्युनिटी को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप लोगों को कितनी तवक्कुआत है सिंध के बजट से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना देखें, तवक्कात रखना तो
उम्मीद रखना हम सबका फ़र्ज़ है कि भाई उम्मीद अच्छी रखें, तो हमें भी बड़ी उम्मीदें हैं। और देखिए, मैं तो हमेशा सिंध के बारे में एक चीज़ कहता हूँ कि जो चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के, ही इज़ द मोस्ट एजुकेटेड चीफ मिनिस्टर इन पाकिस्तान। तो और इकोनॉमिस्ट भी हैं, तो उनसे हमें बहुत इकोनॉमिस्ट नहीं है, बट ही इज द सिविल इंजीनियर, ही इज सिविल इंजीनियर बट इकोनॉमिस्ट बन गए, बन गए, ठीक है, बट ही नोज अबाउट द, ही इज सिविल इंजीनियर, ही नोज अबाउट द डिजिट। तो हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि ये भी हम जो सिंध का बजट आएगा इसमें बिजनेस कम्युनिटी को बहुत रिलीफ मिलेगा। और जिन जिन सेक्टर्स पे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोग कहते हैं कि सिंध में थोड़ी सी कमजोरियां हैं, उन पे बड़ा काम होगा। और जो इंडस्ट्री है, स्पेशली वो इंडस्ट्री जो कि यहाँ पे मुश्किलात का शिकार है, उसको रिलीफ मिलेगा। अब उसको रिलीफ कैसे मिलेगा? लेकिन रिलीफ सबसे पहला कदम तो ये उठा सकते हैं हम लोग कि जो यूटिलिटी थेफ्ट है हमारे यहाँ, बिजली, पानी और गैस की चोरियां हैं, उन पे हम काबू पाएं, उनको हम पकड़ें, ताकि जो लोग उसका पूरा बिल दे रहे हैं वो इसको एंजॉय कर सकें और वो उससे मुस्तफीद हो सकें। अभी ये हो रहा है कि जो चोरी करें उसके पैसे भी उनको देने पड़ते हैं जो अपना बिल पूरा भर रहे हैं। तो दिस इज टू स्टार्ट विद। इसके अलावा मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, बीच में ऐसी कमेटीज भी बनी थी जिसमें सीएम हाउस में हम लोगों की एक महीने में एक मीटिंग होती थी, या समटाइम 15 दिन में एक मीटिंग होती थी। मैं ये ज़रूर सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि वो उसको कंटिन्यू करें, उससे भी बड़ा रिलीफ मिला था बिजनेस कम्युनिटी को। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो अल्हम्दुलिल्लाह आई फील के मेरा ख्याल में एज आई सी इन कराची इट्स नॉट बैड। ठीक है, छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने पास देखा उससे तो बहुत बेहतर है। आप लोग भी शोर करते रहते हैं, लेकिन शोर जब होगा तो हम शोर तो मचाएंगे, ये तो नहीं हो सकता कि हम चुप हो जाए, लेकिन उस पर काबू पाया गया। आप उसके बाद के इंसिडेंट्स देखें तो उसके बाद इंसिडेंट नहीं हुआ, जिन लोगों ने किया उनको पकड़ा गया। और जो बिजनेस जिस एरिया में हुआ वहाँ की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको लोगों ने विजिट भी किया, आईजी साहब ने भी किया, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने भी विजिट किया और उनको यकीन दिलाया कि आगे ऐसे वाकयात नहीं होंगे। तो दिस इज ऑल वी वांट। ठीक, अच्छा अतीक मीर साहब, सबसे पहले तो सर ये थोड़ा सा समझा दीजिएगा, क्योंकि डेवलपमेंट की मद में जो बजट तकरीबन जो रखा जा रहा है, जो 720 अरब रुपए रखा जा रहा है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नॉन जो डेवलपमेंट अखराजात हैं उसके लिए 2480 अरब रुपए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या ये तनासब वाकई जो है वो ग्रोथ और ओरिएंटेड लग रहा है बजट आपको, या ये फिर ज़्यादा अखराजात चलाने वाला बजट लग रहा है? देखिए, डिपेंड इस पर नहीं होता कि आपने रकम क्या रखी, इस बात पे निसार है आप आया उसको उन मदों में खर्च भी करते हो कि नहीं, ठीक, जो कि उमूमन नहीं होता। तो हमारे यहाँ इसलिए कभी भी आज़ाद शुमार के गोर धंधे की तरफ ना जाएं, उन हकायक पर जाएं कि माजी में इस किस्म की मुख्तस करदा रकमों के साथ उनका क्या अंजाम हुआ, और यही सबब है कि हुकूमतों पे एतबार इसी बुनियाद पर मुस्तकबिल में किया जाएगा कि माजी में उनका रवैया क्या था। अब देखिए, बजट हम बहुत बात करते हैं, बजट है क्या? अवाम बजट का इंतज़ार करती है। कभी अवाम की सोच से आपने परखा कि अवाम के जहनों में क्या है? अवाम ये देखते हैं कि हमारे दुख बढ़ना जाए, हमारी मुश्किलात न बढ़ जाए, हमारे किचन के जो मसाइल हैं, हमारी बच्चों की तालीम है, हमारा इलाज मुआलिजा है, इससे मज़ीद कोई बोझ ना आ जाए। अवाम इस नज़रिए से देखती है, और वो देखते हैं कि हम 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, तो वो समझते हैं कि बजट अच्छा है। उन्हें आदाद शुमार के खेल से क्या लगे, यही सबब है कि हर आदमी आगे, हुकूमत अब क्या करती है। अब मैं आपको देखिए, बजट पर बहुत बातें जिस तरह आप बीच से निकाल के लाते हैं, बजट का चेहरा देखें, जिसे हम कहते हैं कि किसी के फेस एक्सप्रेशन से अंदाजा होता है कि वो इस वक्त सोच क्या रहा है, उसके दिल में क्या है। अब देखिए, 18,772 अरब का एक आपके सामने मजमूआ रख दिया गया है कि हमारे ये अखराजात हैं। 15,000 समथिंग वो कहते हैं जी हमें टैक्स कलेक्ट होगा, तो हमारी नजर किस पर है? 15,000 वो 200 समथिंग जो है, बिल्कुल ठीक, अरब रुपए। अब इसमें सीधा 11,000 रुपए निकाल दीजिए, एक सूद की मद पे, दूसरा 3,000 दिफा की मद पे। अब मुझे बताइए, 15,000
में से आप 11,000 अरब निकाल दें, अब 4,000 अरब का सारा एक वो पार्ट ऑफ बजट है जिस पर आपने हुकूमत ने अपनी रल्ले तो रल्ले भी चलाने हैं, जिस पर इदारों को भी सूबों को रिवार्ड भी देना है, इसी तरीके से दीगर भी अखराजात हैं। मुझे बताइए इसमें अवाम के लिए क्या है, वो गंजी क्या नहाएगी क्या निचोड़ेगी। तो मेरा ये ख्याल है अब इसको एक आम आदमी इस तरह ले कि जैसे किसी घर की आमदनी 1 लाख रुपए है, खर्च 1.5 लाख हो। देखिए ये मैं इसी बजट को सामने रख के समझाने के लिए बात कर रहा हूँ ताकि लोग समझ लें कि उनका मुल्क कहाँ खड़ा है, उनकी खामोशी ने उनको कहाँ पहुंचा दिया है कि अगर किसी घर का बजट 1.5 लाख का खर्च हो, आमदनी 1 लाख हो और उसे अपनी आमदनी में 50,000 रुपए किसी कर्जे का सूद देना हो, बाकी 50,000 बचते हैं और खर्च है घर का 1.5 लाख, वो फिर 1 लाख रुपए उसी सूदखोर से लेगा जिसको उसने 50,000 पिछले हिसाब में सूद दिया है। तो मुझे बताइए क्या वो घर कभी मुश्किलात से निकल सकता है क्या? क्योंकि आमदनी उसकी वो सूदखोर बढ़ने नहीं देगा। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी पंसारी से आप सामान घर का लेते हो और उसके इतने मकरूज हो जाएं, फिर वो फैसला करे कि आपके घर में आज क्या पकेगा, आपके घर के मामलात किस तरह चलेंगे, ये उसके हाथ में हो। आज तक मैंने नहीं देखा मुकामी मईशतदान को तौफीक हुई हो कि उससे बजट बनवाया गया हो। इसलिए कि अब देखिए ये कितने कोई शेडो बजट बनाता है, कोई तजावीज़ देता है, ये चैम्बर्स फेडरेशंस मुख्तलिफ इदारे तजावीज़ देते हैं। ठीक, कहीं आवाज़ सुनी आपने कि हमारी तजावीज़ को मान लिया गया? अभी वजीर खजाना की बेबसी देखे कि उसने कितना अरसा ताजरों से फिक्स टैक्स पे मुज़ाकरात किए। यही कहा गया इस दफा इंशाल्लाह एक इनकलाब आएगा, एतमाद साजी बहाल हो जाएगी, टैक्स पेयर या फाइलर बनने वालों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। ठीक हुआ फिर क्या, जब उसका एंड हुआ तो टर्नओवर टैक्स सामने ला के रख दिया और 25,000 आप सलामी दें पहले हुकूमत को और उसके बाद आप 1% टर्नओवर, जो मैं पेशगी बता रहा हूँ कि उसमें लोग आएंगे भी नहीं और ये निज़ाम चल भी नहीं सकता। अब इसमें जब सवाल किया गया वजीर खजाना साहब से कि भाई आप ही बताइए कैसे लोग अपनी हकीकी टर्नओवर बताएं, क्योंकि कम मुनाफे पर वसी एक लोगों की सेल है, तो वो तो दे ही नहीं सकते टैक्स 1%। तो कहा गया लोग सही बताते कहाँ हैं, तो जो कम बताएंगे तो चल जाएगा। लेकिन साथ ही आपने ये तलवार भी रख दी कि अगर किसी का निज़ाम एक जिंदगी हम देखेंगे कि उसके बताए हुए टैक्स से ज्यादा तयुशात को जाहिर करता है, बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर हम उसका बात ये है हम उसकी स्क्रूटनी करेंगे। नहीं अतीक तो साहब, ऑडिट तो आ गया बीच में। बात ये है अतीक साहब कि हम हैबिचुअल हो गए। 78 ईयर्स हमारी आज़ादी की हुई। यासिर भाई मैं आपसे कर रहा हूँ सवाल, आप भी माशाल्लाह सहाफ़त की दुनिया में इकोनॉमिक को बहुत करीब से देखते हैं। बात बताइए कि क्या हम मिन हैसल कौम क्या हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं? हमारे जो ये बता रहे थे अतीक साहब कि कोई क्यों बताएगा, इसमें मेरा अपना ज़ाती राय है। ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे जो टैक्स कलेक्शन करने वाले इदारे हैं जी, उन्होंने लोगों को करप्ट किया अपने मफाद की खातिर। बिल्कुल ठीक है जी। अब हम हैबिचुअल हो गए हैं, हर काम के लिए हम पहले एफबीआर से पूछते हैं कि 5 लाख का टैक्स हम जमा करें ना करें, फिर वो जो भी लेन देन होती है वो हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। आपके नज़दीक क्या समझते हैं क्या हम इस सिस्टम को किस तरह काबू करें कि हमारे ताजिर भी जो है ईमानदारी के साथ जो है वो काम करें और हमारे इदारे भी ईमानदारी के साथ काम करें? थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई आपका, सन आपका, क्या आपने मौका दिया बात करने का। अच्छा बहुत सारी बातें, पहले मैं आपके सवाल की तरफ आ जाता हूँ। इसमें बड़ा ज़रूरी है, जैसा भी आपने कहा कि करने की क्या ज़रूरत है। देखिए सबसे पहले तो जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी नज़र आती है वो है आपकी नीयत की, आपकी विल की कमी नज़र आती है। जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेंगे कि हमने आने वाले सालों में अपने मुल्क को कहाँ लेकर जाना है,
اور نیک نیتی کے ساتھ فیصلہ کریں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز بھی آنا شروع ہو جائیں گی. FBR کیا آپ کو سارے اداروں میں بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی. پھر اس کے بعد یہ طے کر لیں گے کہ کرنا کیا ہے, ادارے کے اندر آیا رہتے ہوئے ہی تبدیلیاں کرنی ہے یا اس کو ختم کر کے ایک نئے سرے سے کوئی ریونیو بورڈ بنانا ہے جس کے ذریعے معاملات کو چلایا جائے گا. جو 22,000 کے جو ایک اتنا بڑا لاؤ لشکر آپ نے جو تیار کیا ہوا ہے کسی کام کا نہیں ہے, اس کو آپ گھر بھیجیں گے اور چند لوگوں سے جو واقعتاً کام کو سمجھتے ہوں گے, ایماندار ہوں گے, اور اس سے بھی زیادہ ضروری یہ کہ میرٹ پر آئے ہوں گے. اگر وہ لوگ آ جائیں گے ٹرانسپیرنسی ہو, ایگزیکٹلی ٹیکسیشن کا نظام آپ کا خود بخود بہتر ہو جائے گا. پھر آتی ہے پالیسی میکنگ کی بات کہ اب پالیسی میکنگ کس سے کی جائے. عتیق بھائی نے کچھ دیر پہلے کہا کہ کوئی اکانومسٹ کوئی کسی کو توفیق نہیں ہوئی, تو عتیق بھائی ہمارے بڑے محترم ہیں, انہوں نے بالکل صحیح کہا. لیکن عتیق بھائی سوال یہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی اکانومسٹ کو کیا موقع دیا ہے؟ آپ تو امپورٹڈ بینکرز لے کر آتے رہے ہمیشہ جن سے آپ نے اکانومی چلانے کی کوشش کی, اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ دکاندار جس سے آپ ادھار لیتے ہیں یہ وہی طے کرے گا کہ آپ کے گھر میں کیا پکے گا. بالکل ایسا ہی ہے کہ جن سے پیسے لیتے ہیں وہی طے کرتے ہیں کہ آپ کی اکانومی کو کون چلائیں گے. اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اب آپ نے اکثر سنا ہوگا, آگے چل کے اس کی مثال بھی دے دوں گا میں, کہ آپ جس شخص سے جو اس کی اپروچ ہوگی, جو سوچ, اب مثال کے طور پہ آپ کسی دودھ والے سے اگر ملک کو چلانے کی کوشش کریں گے تو اس کا تمام تر جو فوکس ہوگا نا وہ بھینسوں پہ, چارے پر اور ان تمام چیزوں پر ہوگا. اس کی اکانومی اسی کے گرد گھومے گی. ایک تو سب سے بڑا پرابلم یہ آ گیا. جی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایگزیکٹلی, نہیں بیٹھے تو وہی لوگ ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا عرض کروں کہ آپ کو پالیسی میکر چاہیے, سنسیئر لوگ چاہیے, اور وہ آپ کے پاس ہیں بھی اگر آپ ان کو موقع دیں اور اپنی ترجیحات کو سیٹ کریں کہ ہم نے اس IMF کے پلان سے نکلنا ہے اور تاحیات نکلنا ہے, اور اس کے بعد ہمیں سیلف سفیشینٹ ہونا پڑے گا, سیلف ریلائنس ہونا پڑے گا. یہ ساری چیزیں اگر ترجیحات میں آ جائیں گی تو خود بخود ہماری ڈائریکشن سیٹ ہو جائے گی. اب آئیے دوسری طرف کہ ہمارے پاس کہاں کہاں ہماری ویکنیسز ہیں, اس پہ ہمیں کام کرنا ہے. اجازت ہے بات کر لوں اس کے کوئی اپڈیٹ اگر آپ نے دینی ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ایک سوال بتا دیجیے گا, مجھے بتائیے کہ آپ نے جو بات ساری کی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کرپشن پر قابو پانا. وداؤٹ کرپشن پر قابو پایا آپ کسی ادارے کو درست نہیں ہو سکتے. نہیں کر سکتے, بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ مجھے بتا دیجیے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا اپنے سوال کے سوال کہ کون کس کا احتساب کرے گا. بس یہ ملین ڈالر کوسچن ہے, بلکہ ٹریلین ڈالر کوسچن ہے کہ یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کون کس کی کر سکتا ہے, کون سے ادارے کی, کون اس کو اوپر. سر اسی گنگا میں تو سب نہا کے نکل رہے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ بڑا مشکل کام ہے, ممکن ہی نہیں ہے. پاکستان کے جو ہمارا پولیٹیکل سیٹ اپ ہے, جو ہمارا ایک بائی ڈیفالٹ سسٹم ایسا ہے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. ابھی جیسے آج سندھ کے بجٹ کی بات ہو رہی ہے نا, بجٹ کی طرف آ جائیں ذرا, تھوڑی اس پہ بات کر لیں کہ اب تک جو فنڈ, جیسے عتیق صاحب نے بھی کچھ دیر پہلے کہا کہ جو فنڈ اس سے پہلے الوکیٹ کیے گئے تھے, کوئی آپ کے پاس ایسی بیلنس شیٹ ہے, کوئی احمد صاحب کوئی آڈٹ رپورٹ آئی ہے جس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکے؟ نمبرز جاری کیے جاتے ہیں, لباگ سے یہاں پر بھی ایک ادارہ موجود ہے نمبر جاری کرتا ہے, اور وہ پارلیمنٹ میں ابھی جب اسپیچ ہوگی نا اسمبلی کے اندر تو اسی وقت بتایا جائے گا ان نمبرز کا, ہمیں بھی اسی کا انتظار ہے. تو وہ فنڈز کی جو یوٹیلائزیشن ہے کہاں ہو رہی ہے. اچھا اس کے بعد آپ پنجاب سے اگلے دن جب بجٹ پیش ہوا, آپ مقابلہ کریں سندھ کا, ترجیحات وہاں پر سیٹ ہیں, وہ ان کے بجٹ سے ریفلیکٹ ہو رہی ہیں. سب سے پہلے چیز کیا, سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تھا. انہوں نے کلیئرلی اپنا فوکس اس کے اوپر رکھا, اس کے لیے ٹیمز بنائیں, اس کے لیے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو سیٹ کیا, ٹیکنالوجی کو پرسو کیا, ان کی سڑکوں پہ نظر آیا, فوکس کو انہوں نے ختم کیا, اسموک کو انہوں نے ختم کیا, اور اس کے بعد انہوں نے سسٹمیٹک چیزوں کو جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ انکرٹ کرنا شروع کر دیا. اچھا اب دوسرے نمبر پر آئیے کہ انہوں نے ہیلتھ ایجوکیشن کو اپنی ٹاپ پرائیورٹی کے اندر رکھا, اس کے لیے ایلوکیشن ہونا شروع ہوئی ہیں اور وہ ہمیں ان کے بجٹ میں ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آئی. اب بہت ساری چیزیں ہیں, میں مختصراً یہ بتاؤں کہ اگر آپ اس کا موازنہ سندھ کے ساتھ کریں, ابھی کل یہ خبر آئی تھی کہ 50% آپ جو ہے وہ فردر اس میں ایلوکیشن کریں گے جو آن گوئنگ پروجیکٹ ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس سے پہلے جب آپ نے ان پروجیکٹ کی ایلوکیشن کی تھی تو کیا آپ کے دماغ میں پہلے سے یہ چیز تھی کہ اگلے بجٹ میں فردر اس کے لیے ایلوکیشن کی جائیں گی, یا آپ انتظار کر رہے تھے کہ ہم اس کو پرولونگ کریں گے تو اس کی کاسٹ بڑھ جائے گی؟ تو یہ آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں یا سندھ کی بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ انہوں نے 656 ارب روپے رکھے ہیں انہوں نے آن گوئنگ پروجیکٹ کے اندر. اب یہ فردر ڈیولپمنٹ کے لیے 720 ارب روپے کی جو ہے وہ آ رہی ہے کہ 720 ارب روپے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ فنڈ کے اوپر رکھیں گے. آئی مین آپ پاکستان میں سندھ کے اندر اور بالخصوص شہر کراچی کے اندر, اب یہ پورے سندھ کے لیے ہے, یہ صرف کراچی کے لیے نہیں, یہ آپ
ایڈجسٹ کر سکتے ہیں 720 ارب روپے؟ یہاں پہ ایک سوال اور بھی ہے کہ obviously ہم نے دیکھا جیسے کل پنجاب نے بھی کوئی نئے ترقیاتی منصوبوں کے اوپر کوئی بجٹ کا کوئی جو ہے وہ مختص نہیں کیا ہے کوئی رقم، نہیں کٹوتی کی انہوں نے نا، مطلب کٹوتی کر دی. 3.7% لیکن ہاں، اور ہم سندھ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی، لیکن سوال پھر سارا وہی ہے کہ ہم سندھ کی بات کریں، بالخصوص کراچی شہر کی بات کر لیتے ہیں، تو جتنے بھی یہاں پہ ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے وہ اربوں روپے کی لاگت سے شروع کیے گئے. کتنے سال ہو گئے، آپ کسی دوسرے نے آپ K4 کا منصوبہ اٹھا لیں، کم و بیش 14-15 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک وہ تکمیل کے مراحل میں نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ہر سال بجٹ آتا ہے اور یہ ترقیاتی منصوبوں کی مد میں جو ہے آپ کو ایک اچھی خطیر رقم آپ کو میسر کی جاتی ہے، لیکن وہ رقم قرض برد کا شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے یا ان منصوبوں کو بنانے کے لیے ہم ورلڈ بینک سے یا دیگر دوسرے جو مالیاتی ادارے ہیں ڈفرینٹ، ہم ان سے ہم لون لے رہے ہوتے ہیں. تو پھر اگر ان سے ہی لون لے کے ہمیں جو ہے اپنے یہ منصوبوں کو کمپلیٹ کرنا ہے، تو پھر وہ جو بجٹ ملتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے کہ یہ جو اویلیبل فنڈز ہوتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں. اب سندھ کے اندر تو پرابلم یہ ہے کہ پوری دنیا اس کے بارے میں بات کر رہی ہے، ہم کیا بات کریں کہ آپ کے فنڈز کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. جس طرح سے پروجیکٹ آپ کے مٹیریلائز ہوتے ہیں، جس طرح سے ان کو سرفیس کیا جاتا ہے، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک لافنگ اسٹاک بن چکے ہیں. آپ کے پروجیکٹس ایسے ہیں. پھر جو آپ کے پاس ڈیلے ہوتا ہے، شاید کہیں نظر آئے، ابھی آپ پنجاب سے اس کا مقابلہ کر رہے تھے، پنجاب کے اندر وہ ڈیولپمنٹ میں بہت آگے چلے گئے کہ اب ان کی پرائیورٹی میں انفراسٹرکچر نہیں ہو سکتا، وہ ہیلتھ کے اوپر اور ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر کر سکتے ہیں اور بہت سارے ایریاز کے اوپر وہ کر سکتے ہیں، اور وہ چیز ریفلیکٹ ہو رہی ہے. لیکن یہاں تو آپ کا انفراسٹرکچر کا، پانی کا، سیوریج کا مسئلہ ہی نہیں ہے. میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے حکومت سندھ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے کنفیوز کا شکار رہتی ہے. اور بالکل یاسر صاحب نے بالکل درست کہا کہ کرپشن کی جو ایک تشریح ہے یا پیسے کہاں جاتے ہیں، یہ میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ موٹا موٹا حساب ہے، وہ ہم یقینی طور پہ جو ہے ہم اسے بھی بتائیں گے. بجٹ ٹرانسمیشن جاری ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ساتھ رہیے. ویلکم ناظرین، اسپیشل ٹرانسمیشن بجٹ کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں. اور وقفے میں جانے سے قبل آپ یقینی طور پہ ہم جو مہمان سے گفتگو کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ دوبارہ ریمائنڈ کر رہے تھے چلو کہ میرے ساتھ ثنا ہارون بھی ہوسٹنگ کر رہی ہے میرے ساتھ، اور اس کے علاوہ مہمانوں میں عتیق میر صاحب ہیں، اظہار احمد علوی صاحب ہیں، عظیم علوی صاحب ہیں، اور ہمارے ایکسپرٹ بہترین اینکر چینل 5 کے یاسر حسین صاحب بھی موجود ہیں. سندھ کا بجٹ ابھی کچھ دیر کے بعد جو پیش ہونے والا ہے. بالکل سندھ کا بجٹ جو ہے ٹوٹل جو ایک متوقع ہے وہ تقریباً 2500 ارب روپے کا ہوگا، 3.5 ٹریلین 2.5 ٹریلین کا ہوگا متوقع طور پہ. اب بجٹ میں کیا مزید جو پیش رفت ہوگی، کیا کچھ ہوگا، وی ڈونٹ نو. ہم ایک صرف ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں کہ اچھا بجٹ ہوگا. اسی حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور اس وقت زوم پہ میرے ساتھ موجود ہیں دادو چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہے میر عبدالحق صاحب. وہ میرے ساتھ اس وقت زوم پہ موجود ہیں. ہم ذرا ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ سندھ کا بجٹ ہے اور دیہی سندھ میں لوگ جو ہے وہ کیا اس سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں. میر صاحب، میری آواز آ رہی ہے؟ آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی جی جی. میر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ مجھے بتائیے گا کہ آج سندھ کا بجٹ آ رہا ہے، ابھی اناؤنس نہیں ہوا، آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی بڑی مہربانی، بلال صاحب نے رابطہ کیا تھا، تو بلال صاحب کا اور جو ہے چینل 5 کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں. ابھی دیکھیں کہ یہ سندھ کا بجٹ ابھی آیا نہیں، ابھی شام تک آ جائے گا. جی ٹھیک ہے. ہم نے فیڈرل جو ہے بجٹ کو دیکھا، بہت اچھے طریقے سے دیکھا. وہاں سے جو ہیں صنعت کاروں کو جو بھی ہیں کچھ ٹیکس ہیں، کچھ اور چھوٹے صنعت کاروں کو جو ہیں ریلیف دیا گیا. ٹھیک ہے. ابھی ہم سندھ کے طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم ادھر کے ہیں، جو بھی بجٹ آئے گی تو انشاءاللہ بہتر طریقے سے آئے گی. اور ایک دوسری جو باتیں ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے بھائی جان، یہ صنعت کاروں کو اور بزنس مینوں کو جو ہے ریلیف تو ملے گا، لازمی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہماری یہاں کے سندھ کے جو لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، جو فارمر ہیں، جو انڈسٹریز میں لیبر ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ اس میں تو اس کو بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ ہمارے جو نیچے لوگ ہیں
جس کو پانی پینے کے لیے نہیں ہے، بیسک نیڈ جو ہیں، یہ سندھ کی حالات ابھی جو ہیں آپ زیادہ جانتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ بیسک نیڈ جو ہیں، پینے کا پانی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، گیس نہیں ہے. چھوٹے جو لوگ ہیں جو ایز دا فارمر ہیں، اس کا جو ہے ڈی اے پی کا جو ہے آپ اس کو دیکھیں کہ وہ ایک ڈی اے پی کی بیگ جو ہے 14-15 ہزار میں ملتی ہے. ٹھیک ہے، پیڈی کا ریٹ اس سال نہیں ہوا تھا، قرضہ بھی نہیں اترا کوئی فارمر کا. ابھی جو ہے لیبر کا اگر ہم بات کریں تو لیبر جو ہیں اس حالات میں ہیں کہ ایک دن کے لیے روٹی جو ہیں وہ مشکل سے اس کو مل رہی ہے. تو ابھی گورنمنٹ کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ اس کو بھی جو ہیں آپ بجٹ میں ایڈ کریں، کیونکہ یہ میر صاحب ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ 7% ہی اضافہ ہوگا، جو کہ فیڈرل نے 7% اضافہ کیا ہے ملازمین کی تنخواہوں میں، تو 7% ہی اضافہ ہوگا. لیکن بات وہ نہیں ہے کہ 7% ہو یا 17% ہو. سمپل سی بات یہ ہے کہ یہ تو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن ہاں، آپ صنعتکار اور تاجر ہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نجی طور پہ جو ہے جتنے بھی غیر سرکاری ملازمین ہیں، ان کی تنخواہوں میں آپ لوگ اضافہ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، ابھی بات یہ ہے کہ تنخواہ آپ جو ہیں آپ نے تنخواہ کی بات کی، 7% جو ہیں وہ ایز ملازمین کی بڑھائی گئی. ٹھیک ہے نا؟ جی. ابھی جو لوگ جو ہیں جو ایز دا کسان ہیں ان کو تو تنخواہ نہیں ملتی نا. جو فارمر ہیں ان کو کیا ملے گا؟ یہ تو آپ بتائیں نا کہ پچھلی دفعہ جو بجٹ اناؤنس ہوا تھا تو اس میں جو بھی وعدے وعید ہوئے تھے وہ پورے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ نہیں، دیکھیں جو بھی بجٹ آئی ہے، مطلب جو ہیں وہ اس میں بینیفیشری جو ہیں وہ ایک صنعت کار اور جو ہیں وہ دوسرا جو ہیں بزنس مین ہوتے ہیں، ہم بھی ان سے بلانگ کرتے ہیں. یہ اس میں تو اچھی بجٹ آئی ہے، مگر ہمارا یہ میرا پرسنل یہ سوال ہے کہ ہم بھی جو ہیں یہ چیمبر جو ہیں ایک گورنمنٹ کا ایک پارٹنر ہے. گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہیں، ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. ابھی یہ جو ہیں ہم یہ دیکھیں کچھ ٹائم پہلے جو ہے پنجاب کی بات ہو رہی تھی کہ پنجاب کے چیف منسٹر صاحب نے جو کام کیا ہے، 31,000 ٹریکٹر دیے ہیں، کسانوں کو کیا ریلیف مل رہا ہے، اور نچلے لوگوں کا کیا جو ہیں اس میں جو ہیں وہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہیں سندھ میں جو ہیں یہ بڑا فقدان ہے. اچھا میر صاحب، صنعتی اور تجارتی اگر حلقوں کی بات کریں تو اس بجٹ کو لے کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا تشویش پائی جا رہی ہے؟ دیکھیں کہ ابھی جو ہیں ابھی بجٹ آئے گی تو اس میں زیادہ ہم دیکھیں گے ان کو. باقی جو ہیں باقی زیادہ جو ہیں ٹیکسز کی بات کی جائیں، صنعت کار کو یا چھوٹے جو ہیں وہ شاپ والے کو جو ہیں وہ فری کر دی گئی ہیں. ابھی سندھ کی باری ہے. ابھی سندھ کیا کرتی ہیں، نارملی جو یہ ہیں وہ بس جو ہے بس وہ بھی وہی اپنے حساب سے وہی پیش کریں گے. زیادہ تو امید زیادہ ہم نہیں دیکھ رہے. نہیں، مطلب یہ کہ آپ ایکسپیکٹیشن کیا کر رہے ہیں؟ کون سی ٹیکسز کم ہونے چاہیے؟ کتنی شرح ہونی چاہیے؟ بھائی جان دیکھیں، ہم ٹیکسز میں جو ہیں 15 سے 20 یا 30% آ جاتے ہیں نا نیٹ ورک میں جو بزنس کرتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے. یہ جو ہیں غربت کی لکیر سے جو نیچے لوگ ہیں، ایز دا فارمر، ایز دا لیبر، ایز دا کسان، ان کے لیے تو سوچیں نا. گورنمنٹ ان کو سوچیں، گورنمنٹ ان بابت مانیٹرنگ تو کرے نا. جس کو پینے کے لیے پانی نہیں ہے، جس کو لائٹ نہیں ہے، آپ ادھر دیکھیں کہ کیا حالات جی رہے ہیں لوگ، کیسے جی رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں. اچھا، پانی پہ میں آپ کو بتا دوں ابھی جو ایکسپیکٹیشن ہے بجٹ، اس میں آپاشی کے شعبے کے لیے، مطلب پانی کے شعبے کے 40 ارب 98 کروڑ 26 لاکھ 31 ہزار روپے مختص کیے گئے ہیں. ایلوکیٹ جو کیے گئے ہیں وہ تقریباً 40 ارب 98 کروڑ روپے. تو آئی تھنک سو 41 ارب تقریباً ہو گیا ہے. 41 ارب روپے یا پاشی کے لیے وہ جو ہے پانی اور بجلی کے لیے یہ ایلوکیٹ کر رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے، رکھے تو گئے ہیں، اس میں جو ہے اس میں عمل تو ہو جائے نا.
وہ اس میں جو ہیں لوگ جو ہیں ٹھیک یہ ہے۔ 25-30 سال سے لوگ جو ہیں وہ پسماندگی والی زندگی گزار رہے ہیں، وہ تو ہوتا ہے، بجٹ تو رکھتے ہیں مگر بجٹ جاتی کہاں ہے؟ مطلب کرپشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے جاتی ٹھیک ہے کہاں آپ ساتھ رہیے گا. عبدالحق صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ 5 نیوز شکیل نائش نے. ان سے ذرا جانیں گے کہ بجٹ کی جو اجلاس ہے وہ اس میں کیوں ڈیلے ہو رہا ہے, کیا تفصیلات ہیں شکیل نائش, کیا وجہ ہے جو کہ بجٹ تقریر ابھی تک شروع نہیں ہو سکی ہے؟ لیکن ادھر اسمبلی میں ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی کہ متحدہ قومی موومنٹ شکیل نائش آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے. آواز تھوڑی سی وہ جی تو یاسر آپ کیونکہ آپ سے جان لیتے ہیں کیونکہ جب تک ان کو ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ اب یہ سننے میں آ رہا ہے, اب پتہ نہیں شکیل نائش کون سی بڑی خبر کی بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم جو ہے احتجاج کریے, کچھ ایم کیو ایم کا مسئلہ لگ رہا ہے, کا جو کچھ تھوڑی مسئلہ تھوڑی لگ مجھے رہا سمجھ میں ہے. آئی. جی ٹھیک ہے, تو یہ تو obviously ہم ابھی جب بریک پہ تھے تب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ کل ہم نے دیکھا پنجاب اسمبلی کا جب بجٹ پیش ہو رہا تھا تو ہم یہ بات کر رہے تھے بڑا پرسکون طریقے سے ہوا, تھوڑا بہت جو بھی شور شرابہ اتنا کوئی خاص وہاں پہ ہیپنزٹ کنڈیشن نہیں ہوئی, بٹ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ این ممکن ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ساتھ میں پی ٹی آئی بھی, اور ساتھ میں پی ٹی آئی بھی ڈیفینیٹلی. تو یہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں یہ جو ہے احتجاج کریں گی اور ان کے کنسرنس ہوں گے, تو اس وجہ سے بجٹ بھی ڈیلے ہو رہا ہے, تو کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, یہ بڑی روٹین کی ایک ایکسرسائز ہے, اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہوتا. یہ میرے خیال میں ہمارا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ایجنڈے میں یہ شامل ہوتا ہے. ادروائز اگر پروٹیسٹ کرنا ہوتا, جیسا ابھی پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاق کے ساتھ کیا, جو بجٹ پیش کیا جا رہا تھا اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے بڑا لمبا ایک ڈائلاگ. بالکل بالکل, اگر کوئی ریزرویشن ہوتی ہے یا واقعتاً آپ سنجیدہ ہوتے ہیں نا, تو پھر چیزوں کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں. فائنینس بل جب بنتا ہے, پیش ہوتا ہے, اس کے اندر اگر آپ کو کوئی چیز ایسی ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر تحفظات, ٹھیک ہے یاسر سوری آپ کو روکوں یہاں پہ کیونکہ شکیل نائش سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا. شکیل نائش جی, آپ کچھ اپڈیٹس دے رہے تھے, کوئی بریکنگ نیوز دے رہے تھے کہ بجٹ اجلاس کیوں نہیں شروع ہو سکا ہے؟ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ آج وہ ابھی شروع نہیں ہوا. ایک اور دوسری جو یہاں بڑی بریکنگ نیوز وہ یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے جو ایم پی ایز ہیں ان کے 2 الگ الگ پارلیمانی اجلاس ہوئے ہیں. یہاں اس کی بہت اچھی مغربیاں جو ہو رہی ہیں, کیونکہ جب سے خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال کے اختلاف سامنے آیا ہے, تو آج یہ جو اختلاف ہے یہ ان دونوں جو پارٹیوں سے دونوں گروپوں سے تعلق رکھنے والے ان کے ایم پی ایز کا بھی آیا ہے. اس سے پہلے بھی متحدہ قومی موومنٹ کے ایک رکن اسمبلی نے دوسرے رکن اسمبلی پہ یہ الزام لگایا تھا کہ وہ مجھے جو ہے سنگین نوعیت کی دھمکیاں دے رہا ہے, ادھکھنیا جلدی. تو اس لیے اس سے ابھی جو ہے یہ اختلاف مکمل کھل کر سامنے آیا ہے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کیا نکلا. لیکن ابھی اسمبلی جو شروع نہیں شکیل نائش اس کو کلیئر کیجیے گا, شکیل نائش اس کو کلیئر کیجیے گا. لازمی بات ہے کہ بجٹ اجلاس سے جب تک کورم پورا نہیں ہوگا وہ شروع نہیں ہوگا, وہ تو بچ گئے. مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے 2 گروپ, خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال کے جو ہے اپنے جو بھی ان کے حمایتی ہیں ان کے گروپ ہو رہے ہیں, یہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں کہ اجلاس میں شریک ہوں یا اجلاس میں شریک نہ ہوں, کیا کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں پہلی بات آپ یہ کلیئر سمجھیں. جو کورم ہوتا ہے, کورم میں چاہے کورم تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو تیسرا حصہ ہوتا ہے نا ارکان کا 1/3 تو آپ اجلاس چلا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس 10 ارکان بھی ہے نا, کوئی نشاندہی نہ کرے تو اجلاس چل سکتا ہے, یہ قانون میں ہے. دوسری بات ہے کہ انہوں نے جو الگ الگ اجلاس کیے ہیں, الگ الگ اجلاس کرنے کے بعد یہ ادھر اسمبلی میں آ گئے ہیں, انہوں نے اپنی حکمت عملی نہیں بتائی کہ بھائی اجلاس میں شرکت کریں یا اجلاس چھوڑ دینا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ صحافیوں میں یہ چیزیں بڑی اس میں آئی ہے کہ دونوں کیا ہے کہ ہمارے اجلاس الگ الگ ہوئے ہیں. تو اس کے بارے میں جیسے ہی ان کا کوئی اسمبلی آ کے ہٹائے گا یا کوئی چیز بتا کے, کیونکہ نہیں ہے. لیکن اس کنفرمیشن دونوں نے کیے, دونوں نے کیا اجلاس کیا, کیا فیصلہ کیا وہ نہیں بتایا. آہستہ آہستہ ارکان جو ہے وہ اسمبلی کے اندر وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ کب دے, لیکن یہ ہے کہ سب جو صحافی ٹھیک ہے, ہمارا رابطہ بالکل رابطہ منقطع ہو گیا. ہم سمجھ نہیں سکے کہ یہ آیا اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے حوالے سے اختلاف ہوا ہے, وہ تو ظاہر ہے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ تو پہلی بات پتہ ہے کہ وہ ان کے اندر 2 دھڑے بن گئے, خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال گروپ. بٹ یہاں پر کیا وہ ہے ایجنڈا,
یہ ابھی تک شاید ڈسکلوز نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے لیکن بریک لے لیں, obviously ہاں بریک لے لیتے ہیں کیونکہ بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین آپ نے کہیں نہیں جانا ہے کیونکہ بجٹ ٹرانسمیشن جو ہے جاری ہے. صاحب کو دیجیے, عبدالحق صاحب آپ بھی موجود رہیں گے ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں. یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں ہم, بریک کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین ساتھ رہیے.